تمہیں یاد نہیں آتی؟ نہیں کروں گا، سجدہ نہیں کروں. ضد پہ آ گیا، ضد پہ آ گیا. اب اس کی چڑ ہو گئی ہے. سجدہ آدم اس کی چڑ ہو گئی. اسے پتا ہے سجدہ آدم راہ حق بتائے گا اور میں غلط ہوں. شیطان کو پتا ہے نا میں غلط ہوں، تو کیوں نہیں حق پہ گیا؟ ضد آ گئی ہے، ضدی ہے. اسی نے تو سب کو ضدی بنایا، ضدی بنایا. تو جب اگر کسی سے ڈر کے بھاگے گا تو اس کی ساری صفات زیادہ اس میں موجود ہوگی کہ نہیں ہوں گی؟ بھائی ہوں گی، ورنہ بھاگا کیوں؟ ہر چھوٹا بڑے کو دیکھ کے بھاگتا ہے. کیا ہے رہ گیا بول ٹی وی سے میرا جانا، وہ بھاگنا نہیں ہے. پروگرام لگا کے سارے لوگ پاکستانی دیکھیں، اس میں خود وہ کہہ رہی ہے اینکر علامہ صاحب کو جانا ہے. علامہ صاحب کو میں پہلے کہہ چکا تھا میں اٹھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے شاہ کربلا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کی دادی جعفری بیگم کی مجلس فورنگی کے امام باڑے میں پڑھ لی تھی چیلم کی. اور بھائی کہاں ہو شاہ کربلائی بول تو دو. یہ دیکھیں ہاتھ اٹھا ان کے دادی کی مجلس، اور یہ فوٹو میں کھینچ کھینچ کے مجھ سے شکایتیں کر رہے ہیں یہ ذل رضا تصویریں نہیں کھینچنے دیتے مفتی صاحب، اور یہ لوگ سب تک پہ بیٹھ جاتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے علامہ صاحب. غصے میں ہیں یہ اور کہہ رہے ہیں دیوار سے لگ کے بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے تصویریں کھینچتے ہیں. میری دوست ہے لیکن شکایتیں کر رہے ہیں. دوست بھی شکایتیں کرتے ہیں. دوستی تو شکایت کرتے ہیں، دشمن کہاں آتا ہے شکایت کرنے؟ تو مجھے تو جانا تھا نا. تو اس نے تو 2 بار کہا علامہ صاحب کو جانا ہے. تو بھاگنا اور جانے میں فرق نہیں ہے. جو چاہے تم کر لو اپنی ضد میں. پھر جاتے جاتے بھی تو ہم نے کچھ کہا ہے. ارے بھائی جاتے جاتے یہ چپ کیوں سب کی بولتیاں بند کیوں ہو گئی پروگرام کے؟ بہت دیر میں سمجھے کیا کہہ گئے. ارے وہ یہ کہہ رہے تھے کیا حق ہے کیا باطل. جو نام لے رہے تھے میں نے یہی تو کہا سب حرام ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا؟ دوسرا جملہ کیا کہا میں نے؟ رکا. پھر سے لگا کے دیکھیے اور میری انگلی دیکھیے. میں نے اس کی طرف ایسے کہا ساری ازواج کا احترام کرنا ہوگا. یہی ایکشن ہے. کیسے کہا میں نے؟ ساری ازواج کا احترام کرنا ہوگا. تمام سب ازواج کا احترام کرنا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کہا ہے نا. لفظ ضائع کر رہے ہیں پاکستانی. کیوں کہا سب کا؟ ایک لڑکا بہت ذہین جانے کون. دوسرے دن جو میں نے دیکھا اس نے پوسٹ بنائی تھی. میں نے کہا یہ ہے ذہین لڑکا. پورے پاکستان میں ایک لڑکے نے اس جملے کا مطلب سمجھا. میں حیران ہو گیا کتنا ذہین لڑکا ہے. اس نے لکھا تھا موریہ قبطیہ کا احترام نہ کرنے والوں کا لعنت. ارے سب کا احترام کراتے ہو اور ماریا پہ الزام لگاتے ہو. اس لیے کہا سب کا احترام. اٹھا کے دیکھو کتابیں دیکھو ہوا کیا. آخری ام المومنین ماریہ قبطیہ نہیں رکھا حجروں کے ساتھ. ہمارے نبی کی حکمت اللہ کا ہو. ایک الگ باغ میں جو سلمان فارسی کا باغ کہلاتا ہے، باغ کے بیچ میں 2 منزلہ مکان بنوایا اور وہاں ماریا کو رکھا. مصر کی رہنے والی بادشاہ نے یہ عہد کروایا ہے
مصری ہیں اور قبطی ہیں، قبیلہ قبطی سے ہیں، مصر کے اعلیٰ ترین قبیلے سے، جس قبیلے سے جناب ہاجرہ تھی، ایک نبی کی زوجہ ایک نبی کی ماں، چونکہ اس قبیلے سے تو بیٹا پیدا ہوا، یا پہلی بیوی جناب خدیجہ سے بیٹا ہوا، یا آخری بیوی ماریہ قبطیہ سے رسول اللہ کی اولاد ہوئی، بیٹا ہوا۔ رسول اللہ نے حکم الہی سے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اب مکان تھا ماریہ کا دور، جب آپ زیارت کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے، تو آپ کو کتاب پڑھیں گے کہ یہ مکان کہاں ہے، تو وہاں ہیڈنگ لکھی ہوگی مشرب ام ابراہیم۔ ام ابراہیم ان کی کنیت ہو گئی، آخری زوجہ، جس کے بعد رسول نے کوئی عقد نہیں کیا، ان سے بیٹا ہوا، اس کا نام ابراہیم رکھا۔ جب ابراہیم ہوئے تو رسول اللہ خوش ہوئے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یا خدیجہ سے بیٹا، اور چاروں بیٹوں کی وفات ہو گئی، اب بیٹا ہوا۔ حضرت علی نے پورا مدینہ سجا دیا، چراغاں چراغاں چراغاں، ہر گھر پہ چراغ جلوا دیا، پورے مدینے میں چراغاں ہو گیا۔ کیا کہنے۔ مصری ایک مورخ ہے عمر ابو النصر، اس نے کتاب لکھی ہے اس جنگ پر، جو جنگ علی نے بصرے میں لڑی، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھتا ہے۔ جب علی نے چراغاں کروا دیا کہ حجرے سے آواز آئی، علی مجھے جلا رہے ہیں۔ اب تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا؟ علی مجھے جلا رہے ہیں چونکہ میرے یہاں بیٹا نہیں ہوا، ماریہ کیا بیٹا ہوا ہے رسول کا، تو علی مدینے میں جشن منا کر مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ بات علی تک پہنچی، حضرت علی نے کہا میں کیوں کسی کو جلاؤں، کہا تو آپ نے ابراہیم کے ہونے پر چراغاں مدینے میں کیوں کروایا؟ کہ جب میرا بیٹا حسن ہوا تھا تو رسول اللہ نے چراغاں کروایا، الجزاء لإحسان اللہ، میرا بیٹا ہوا تو نبی نے جشن منایا، نبی سے بیٹا ہوا تو میں جشن منا رہا ہوں۔ اس میں جلانے کی کیا بات ہے؟ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ اتنی دور مشربہ ام ابراہیم، اب مشربہ کے مطلب ہے جہاں پینے کا پانی رکھا ہو۔ کسی بی بی کے حجرے میں رسول اللہ کا پانی پینے کا نہیں رکھا جاتا تھا، صرف مالیہ کے یہاں پانی رکھا جاتا تھا۔ اگر کھانا یہاں کھاتے تھے تو پانی مشربے میں پیتے تھے۔ مشہوری ہے وہ مشربہ ام ابراہیم، یعنی جہاں نبی کے پینے کا پانی رکھا ہے۔ یہ پانی وہاں کیوں رکھا ہے، اور پانی کا تعلق بیویوں سے کیا ہے؟ ایک ہی جملے میں تو میں ساری بات سمجھا دیتا ہوں نا، تو اگر پوچھنا ہے آپ کو تاریخ سے کہ پانی سے بیوی کا کیا تعلق ہے، پینے کا پانی جو رکھا ہوا ہے اس سے بیوی کا کیا تعلق ہے، تو جودہ بنت اشس سے پوچھ لیجیے۔ بھائی کیا ذہین بچے ہیں، دیکھیں کتنی آسانی سے میں بات سمجھا دیتا ہوں، سب کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اب یہ تو بہت ہے نا، نہیں اس کے اوپر ہے۔ اب رسول اللہ وہاں سے بیٹے کو کاندھے پہ بٹھاتے، کاندھے پہ بٹھا کے مسجد نبوی آتے اپنے خاص حجرے میں، اور بیٹے کو لے کر باری باری ہر بیوی کے حجرے میں جاتے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بس ایک بات، جواب آیا، نبی نے اپنا کام حکم الہی سے کیا، جواب آیا یہ بیٹا محمد کا نہیں ہے۔
یہ ماریا اب میری انگلی سمجھو، سب ازواج کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی چھوٹا پیغام میں نے بول ٹی وی سے نہیں دیا، یہ تو حصار کر دیا میں نے۔ ادھر میں نے کہا سب حرام، اور آخر میں کہا اہل بیت پہلے، اور بیچ میں یہ پیغام دیا ہے، دو پیغاموں کے بیچ میں کہ ساری ازواج کا احترام کرو۔ پھر یہ واقعہ تاریخ میں تفصیل سے پڑھ لو۔ یہ بیٹا رسول کا نہیں ہے، ماں اللہ، وہ جو جہیز میں میکے سے غلام آیا ہے، مابون جس کا نام ہے، یہ بیٹا اس کا ہے۔ رسول اللہ تک بات پہنچ گئی، مجمع تھا مسجد میں، رسول کو بات معلوم ہے، آواز دی علی لگا، کہو قمبر سے ذوالفقار لے آئیں۔ ذوالفقار آ گئے، لوگ ٹہر گئے نبی کے لہجے سے کہ کس جلال میں علی کو پکارا، اور ذوالفقار بھی آ گیا۔ جب آ گئی ذوالفقار، کالی ذوالفقار اٹھاؤ، اور وہ جو غلام ماریا ہے اس کا قتل کر دو جا کے۔ یہ باتیں اس کو پتہ چل چکی تھی، اور جب مدینے میں پھیلی ہوئی ہیں تو اس کو معلوم ہے۔ مجھ سے مت کہنا سورہ تحریم کس بات پہ نازل ہوا، بھی بتاتا ہوں۔ یہ قرآن کی بات ہے، تاریخ نہیں ہے، کوئی صاحب مجھے پھنسا نہ دے۔ وہی بتانے جا رہا ہوں سورہ تحریم قرآن میں کیوں اترا۔ تحریم تحریم کیا کہنے، ہیں، پڑھ لیجیے گا۔ علی اسے قتل کر دو۔ علی نے ذوالفقار لی، اب اسے پتا ہے، علی پہنچے، اس کو پتا تھا، جیسے اس نے دیکھا علی تلوار لے آ رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ میرے قتل کا فرمان ہو گیا، اس لیے کہ اسے بات معلوم ہو چکی تھی کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ وہ بھاگا، علی کو دیکھ کے بھاگا، ایک باغ میں دوسرے باغ میں علی نے تعاقب اس کا کیا، پیچھے پیچھے تلوار لے کر۔ اس نے دیکھا علی پیچھے پیچھے آ رہے، درخت پہ چڑھا، درخت پہ چڑھنے کے بعد الٹا لٹک گیا، لباس اس کے منہ پر آیا۔ علی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے واپس ہو گئے۔ تلوار لے کر رسول کے پاس آئے، کا قتل کر دیا؟ کا نہیں؟ کا کیوں؟ کا وہ تو نامرد خواجہ کرا ہے، وہ سمجھ گیا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھ سے الزام غلط ہے۔ بادشاہوں کیا خواجہ سرا ہوتے ہیں؟ علی نے کہا وہ خواجہ سرا ہے، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سورہ تحریم اتری، جس نے ماریا پہ الزام لگایا، اے رسول ان سب کو طلاق دے کے رخصت کرو۔ رخصت کر دو، نان نفقہ دے کے رخصت کر دو۔ اب سورہ تحریم پڑھے، کوئی زیادہ بڑا سورہ تھوڑی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، تم دونوں کی حالت یہ ہے کہ تم لوگ تیری پسلیوں کی طرح، تمہاری مثال نوح اور لوط کی بیویوں کی ہے۔ اور پھر آخری آیت میں کہا تم دونوں آسیہ اور مریم کیوں نہیں بنتی؟ آسیہ اور مریم کیوں نہیں بنتی؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ سورہ تحریم اور
ان کے لیے ماریا کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی کہ ماریا پاکو پاکیزو اطہر ہے، سورہ نور کی آیتیں۔ ماریا سے وہ آیتیں ہٹا کے کہیں اور لے گئے۔ سورہ تحریم تو نہیں بدل سکتے نا، آیتوں میں نام تو لکھا نہیں ہوتا کسی کا۔ بہت دن گزر گئے، حضرت باغ میں بیٹھے انگور کھا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ باتوں باتوں میں عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سورہ تحریم سمجھ میں نہیں آئی کہ کن دو سے مخاطب ہے اللہ۔ تو اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، تم کو نہیں معلوم کہ کون دونوں؟ اور پھر انہوں نے بتا دیا کون دونوں۔ تو یہ واقعہ تو پڑھ لیجیے نا، اب میں تو نہیں بیان کر سکتا۔ نہیں، کتاب میں نہ پڑھیے، یہ زحمت ہوگی کہ آپ قرآن پڑھیں۔ استاد گوگل سورہ تحریم دو کون جن پہ سورہ تحریم اتر رہا ہے بکافی ہے، نصابی لکھیے گئے، موبائل پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ کچھ کام اپنے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کر لیجیے، گوگل پہ کر لیجیے، سبھی کے پاس ہے، تو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، سرچ کر لیجیے۔ انگلش میں بھی نہیں لکھنا پڑے گا، تحریم THEREEM تحریم، نہ تے ہے رے یہ نیم اردو میں سب اردو میں دے دے گا۔ دو آپشن آتے ہیں، انگلش اردو، اردو دبائیے وہی انگلش اردو ہو جاتی ہے، اسی اردو کو دبائیے انگلش ہو جاتی ہے۔ کیا کیا چمتکار ہیں یہ سائنس کے، اور سب سہولتیں مٹھی میں آ گئی، قبضے میں ہیں، قبضے میں، سارا علم قبضے میں آ گیا ہے، اب کوئی جاہل نہ رہے۔ اسی لیے اور زیادہ بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، بولے عجیب عجیب شکلیں، عجیب عجیب شکلیں نکل کے آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کی اذان بند کرو، ان کی اذان بند کرو، یہ